Essentialism, the disciplined pursuit of less. آج ہم علم کی باتیں میں اس کتاب کا یونٹ نمبر یعنی پارٹ نمبر 2 ڈسکس کر رہے ہیں۔ رائٹر کہتا ہے کہ if there is no clear yes then it is very clear no۔ اسی طرح رائٹر کہتا ہے کہ اپنے آپ سے مشکل سوالات پوچھئے۔ نمبر 3، رائٹر بات کرتا ہے کہ کھیل کود، انجوائمنٹ، سیر و تفریح، کہتا ہے یہ کوئی عیاشی، فضول خرچی یا بے مقصد چیزیں نہیں ہیں۔ انجوائمنٹ، کھیل کود اور سیر و تفریح نئے آئیڈیاز اور نئی سوچ کے لیے بہترین ذریعے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4، رائٹر کہتا ہے کہ ایک چیز بہترین فیصلوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی ایک چیز ہے جو بہترین فیصلوں کے لیے بہت اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایسنشلزم، دا ڈسپلنڈ پرسوٹ آف لو آف لیس کے اوپر۔ ساتھیو، رائٹر کہتا ہے کہ کلیئرٹی یعنی کلیئر ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایسنشلسٹ مائنڈ والے ہیں، اگر آپ ترقی کرنے والے ہیں، اگر آپ پختہ دماغوں والے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پختہ ذہن والے بن جائیں، آپ کامیابیاں سمیٹنے والے بن جائیں، تو پھر آپ کو کلیئرٹی پہ بیس رکھنا پڑے گی۔ ٹھیک؟ کہتا ہے کہ if there is no clear yes، اگر آپ کو کسی معاملے میں یس بڑا کلیئر نہیں مل رہا، آپ ڈائیلاگ کر رہے ہیں لیکن آپ کو ڈائیلاگ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کسی طرح کا کوئی اگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن اگریمنٹ کی شرائط میں کلیئرٹی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر کہتا ہے کہ ایک بات if there is no clear yes، تو پکی بات یہ ہے کہ there is clear no۔ وہاں پہ اگر یس نہیں ہے تو نو تو پکا ہے۔ تو اس لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کلیئرٹی کی طرف رہیں۔ جتنے کلیئر آپ ہوں گے اتنے معاملات آپ کے اچھے چلیں گے۔ اس کو بزنس کی ٹرمنالوجیز میں بولتے ہیں کس، KISS، کس، کیپ اٹ سپر سمپل۔ جتنا آپ اپنے معاملات کو سپر سمپل رکھیں گے اتنے آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک؟ قرآن کو بتاؤں قرآن نے کیا کہا؟ واہ واہ واہ، کہاں پہ قرآن پاک کی آیت یاد آئی ہے؟ قرآن حکیم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات کرو تو سیدھی کرو، یعنی کلیئرٹی۔ ٹھیک؟ آئی سمجھنا؟ کلیئرٹی، کیپ اٹ سپر سمپل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا۔ بات کرنی ہے تو سیدھی کرنی ہے، یعنی کلیئرٹی میں کرنی ہے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو کلیئرٹی میں کام کرنا پڑے گا، کلیئر ہونا پڑے گا۔ کلیئرٹی ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے۔ نمبر 2، رائٹر کہتا ہے کہ جی اپنے آپ سے مشکل سوالات پوچھیں۔ اچھا، ایک ہی مشکل سوالات میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوتا ہوں، آپ سے بھی کر دیتا ہوں۔ آج نا ڈیٹ ہے، آج 20 دسمبر 2024۔ ٹھیک؟ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں کہ آج کے دن آپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جس پہ آپ کو پوری زندگی جو ہے نا فخر رہے؟ آپ کہیں واہ واہ یار، میں نے جو 20 دسمبر کو کام کیا نا، واہ 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 واہ، میری زندگی سنور گئی۔ ٹھیک؟ یعنی آپ کا ہر دن، آپ کا ہر روز ایسے دھوم دھڑکے والا ہونا چاہیے، موج مستی والا ہونا چاہیے۔ آپ اپنی پوری انرجی کے ساتھ کام کریں۔ ٹھیک؟ تو یہ مشکل سوال ہے۔ ہم تو جی ڈیوٹی والے لوگ ہیں،
کام کو صرف برائے کام کرتے ہیں، اس کو انجوائے نہیں کرتے، اس میں دھوم اور دھڑکا شامل نہیں کرتے ہیں، اس میں نئی چیز نہیں شامل کرتے ہیں۔ ہم کام سے نہ ہماری دلچسپی ہے، نہ ہی کام ہمیں انجوائمنٹ دیتا ہے، کام ہمیں سٹریس دیتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ ٹھیک، تو رائٹر کہتا ہے اپنے آپ سے مشکل سوالات پوچھیں۔ تو مشکل سوال جو میں نے اپنے آپ سے آپ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آج آپ نے اپنی پوری انرجی لگا کے اپنی پوری ایمانداری سے آج کا دن گزارا ہے آپ نے، پھر دیکھیں آپ کی کامیابی کہیں سے کہاں سے پھوٹ کے آتی ہے آپ کو نظر آئے گی۔ ٹھیک، نمبر 3، رائٹر نے کہا کہ ہمارے یہاں نا بڑا عجیب رویہ پایا جاتا ہے، صرف بچے ہی کھیل سکتے ہیں۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، رائٹر کو چھوڑتا ہوں ذرا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں بچے ہی کھیلتے ہیں، بچے ہی گھوم پھر سکتے ہیں، بچے ہی سیر و تفریح کر سکتے ہیں، بچے ہی انجوائے کر سکتے ہیں۔ بڑوں کو انجوائے کرنا، بڑوں کو ہنسنا تو بالکل ہی منع ہے، سیریس رہنا ہے۔ ٹھیک، تو یہ کہتا ہے یہ غلط رویہ ہے۔ اگر آپ کھیل کود، سیر و تفریح اور انجوائمنٹ نہیں کریں گے، ٹھیک، تو ساتھیوں آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ رائٹر کہتا ہے کہ کھیل کود، سیر و تفریح، انجوائمنٹ کو فضول چیزیں مت سمجھیں، یہ کوئی فضول شے ہے، یہ کوئی بے مقصد چیزیں ہیں، یہ کوئی عیاشی ہے، یہ کوئی فضول خرچی ہے، نہ جی نہ۔ کہتا ہے جی انجوائمنٹ، کھیلنا کودنا، سیر و تفریح کرنا، کہتا ہے یہ ذرائع ہیں اصل میں نئی سوچ کے، نئے آئیڈیاز کے۔ اگر آپ نئے آئیڈیاز کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ٹریول کرنا پڑے گا، یعنی سیر و تفریح کرنا پڑے گی۔ ہم نے کہیں پہ کہا تھا کہ السفر وسیلہ ظفر، یعنی سفر، ٹریولنگ، سفر خوشی کا وسیلہ ہے، خوشی کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ ٹریول کریں گے، آپ اپرچونٹی کو ایکسپلور کریں گے، آپ زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے وہ معاملات بھی جان سکیں گے جن کو آپ نے ابھی تک اگنورڈ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے رائٹر کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو ترقی چاہیے، اگر آپ کو کامیابی چاہیے، اگر آپ کو نئے آئیڈیاز چاہیے، اگر آپ کو نئی سوچ چاہیے، اگر آپ کو نئی سوچ کے نئے انداز چاہیے، تو پھر آپ کو کھیل کود کرنا پڑے گا، پھر آپ کو ناچنا گانا پڑے گا، پھر آپ کو انجوائے کرنا پڑے گا، پھر آپ کو سیر و تفریح کرنا پڑے گی۔ سیر و تفریح، انجوائمنٹ، کھیل کود اور گھومنا پھرنا، ساتھیوں یہ نئے آئیڈیاز کی جنریشن کے بہترین سورسز ہیں۔ ٹھیک، 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، رائٹر کہتا ہے کہ ایک چیز بہترین فیصلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ ایک چیز بڑی عام سی ہے اور بڑی خاص ہے۔ ہاں جی ساتھیوں، وہ ہے نیند۔ رائٹر کہتا ہے کہ نیند بہترین فیصلوں کے لیے سب سے اہم چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ ٹھیک ساتھیوں، نیند کے اوپر ہم نے بڑی باتیں کر لی ہوئی ہیں، آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم یہ ایک ہی بات کر سکتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک دوست، ہم اکٹھے بیٹھے، سارے بڈیز جو اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے دوست نے کہا یار عمران صاحب میری نا نیند بڑی خراب ہو گئی ہے یار، میں لگتا ہوں میں پھر ڈپریشن میں چلا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا پھر مسئلہ ہو گیا، میں پھر کنسلٹ کرنے گیا ہوں۔ آپ نے اپنی نیند کا مسئلہ کیسے حل کیا؟ ٹھیک، تو پھر جب بزنس میں ہوں گے تو پریشانیاں کو، ڈپریشن کو، مجبوریاں کو آئیں گی نا۔ تو میں نے کہا یار میں تو اپنا، جب میں نے مسئلے سے گزرا تھا نا، تو میں نے کہا یار میں نے اس اپنے سائیکیٹرسٹ کے نا پہلے جملے کو دوبارہ پکڑ لیا اور ہمیشہ کے لیے پکڑ لیا۔ کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا جی سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ جب نیند آ جائے، جہاں پہ نیند آ جائے، جیسے نیند آ جائے ویسے ہی سو جانا ہے۔ میں نے کہا میں اب ایسے کرتا ہوں، مجھے کرسی پہ بیٹھے ہوئے نیند آ گئی ہے، میں سو جاتا ہوں، ٹیبل کے اوپر سر رکھتا ہوں، سو جاتا ہوں، بینچ پہ بیٹھا ہوں تو بینچ پہ سو جاتا ہوں، زمین پہ بیٹھا ہوں تو زمین پہ سو جاتا ہوں، اچھے کپڑے پہننے ہیں تو سو جاتا ہوں، برے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوں، گھر والے کپڑے پہنے تو سو جاتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں نیند کو نہیں اب کرتا۔
یعنی جس طرح کھانے کا ایک ٹائم ہے، جس طرح سونے، اسی طرح ایک سونے کا بھی ایک ٹائم ہے۔ جب ہم اس کو نیند کو زندگی کا ایک ایسینشیل پارٹ سمجھ کے نیند کو انٹرٹین کریں گے نا، ٹھیک ہے، اس کو ایک ٹائم دیں گے، ایک ماحول دیں گے نیند کو، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹکلی نیند بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو نیند ہمیں اصل میں ری جنریٹ کرتی ہے، یہ اصل میں ہمیں ریپیئر کرتی ہے، یہ ہمیں ری ڈیزائن کرتی ہے، یہ ہمیں ری لیو کرتی ہے، یہ ہمیں ری آرگنائز کرتی ہے۔ تو نیند بہت ضروری ہے جی ساتھیوں، جزاک اللہ جی۔